أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فا کا معنی بس، لا کا معنی ہم نے کہا تھا کہ قسم کے شروع میں لا عموماً زائد ہوتا ہے. بعض مفسرین اس کو زائد بولتے ہیں، بعض کا معنی جو جس کی تردید کے اندر یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اس کی تردید کرنا مقصود ہوگا. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا، بالخنس پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، پیچھے ہٹنے والے. والے ستارے، کیونکہ ستارے جو ہیں، ستارے نکلتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹنا کہنا ان کی جو ان کا وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مشرق سے ستارے نکلتے ہیں پھر وہیں پہ جا کے غروب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجواری چلنے والوں کی قسم، جاریت کی جمع ہے جواری، جاریت کی جمع الجوار. اس سے مراد ہے چاند، سورج اور ستارے. کیونکہ ستارے، چاند، سورج یہ چلتے رہتے ہیں مشرق سے مغرب تک، پھر مغرب سے مشرق تک. ایسی ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کر. یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج یہ چلتے رہتے ہیں. الجواری چلنے والوں کی قسم، یعنی چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی قسم. الکنس جو چھپ جاتے ہیں، چاند اپنے وقت پہ چھپ جاتا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے. سورج اپنے وقت پہ روشن ہوتا ہے، اپنے وقت پہ چھپ جاتا ہے. اپنے وقت پہ ستارے نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ چھپ جاتے ہیں. 3 صفتیں اللہ نے ذکر کی. الخنس پیچھے ہٹ جانے والے، الجواری چلنے والے، جرا یجری سے بات جنات تجری، تجری چلتی ہوں گی، جرا یجری باب ہے. الجواری چلنے والوں کی قسم، یہ چلنے والی یہ 3 چیزیں، چاند، سورج اور ستارے. الکنس چھپ جانے والوں کی قسم، یہ سب چھپ جاتے ہیں، ستارے، چاند، سورج. یعنی اتنا منظم جو اللہ نے نظام دیا ہے ان چیزوں کی، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے. تو کس چیز پہ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آگے پھر اور بھی قسمیں ہیں. یہ سمجھ آئے، خنس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والے، جوار کا معنی چلنے والوں کی قسم، الکنس کا معنی چھپ جانا. تینوں کا معنی واضح بالکل، یہ چیزیں مراد. واللیلی، واو کا معنی اور، لیل کا معنی رات، لیالی اس کی جمع آتی ہے، لیالی یہ مفرد ہے، لیالی اس کی جمع. واللیلی اور رات کی قسم، اذا جب عس وہ جاتی ہے. اصل میں عس عسا یعس اس کا معنی ہوتا ہے آنا جانا، لیکن یہاں پر معنی اس کا ہے جانا. واللیلی اور رات کی قسم، اذا جب عس وہ جائے، یعنی جب رات جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ صبح نکلتی ہے، اس وقت کی قسم. کتنا
زبردست وہ وقت ہے جب رات ختم ہوتی ہے، جب رات جانے لگتی ہے، کتنا عظیم وقت ہے. پتہ ہے کون سا وقت ہے؟ اس وقت کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذا، جب عسعس، وہ جانے لگے، جب وہ جائے، اس وقت کی قسم. بس صبح ہی، اور صبح کی قسم، اذا، جب تنفس، وہ سانس لے. صبح کی قسم جب وہ سانس لے. اللہ تعالیٰ نے سورج یا صبح کے طلوع ہونے سے روشنی کے پھیلاؤ کو سانس سے تشبیہ دی ہے. اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، مانا جب وہ نکل آئے، جب صبح پھوٹ جائے، جب صبح واضح ہو جائے، جب صبح عیاں ہو جائے. اور صبح کی قسم اذا، جب تنفس، وہ سانس لے. اب یہ ساری قسمیں ہیں، یہ جواب القسم ہے. آپ کو پتہ نا جواب القسم کسے بولتے ہیں؟ جس چیز پر قسم اٹھائی جائے وہ جواب القسم ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، یہ جواب قسم ہے. اللہ کی قسم یہ قسم ہے، اور آگے جس پر وہ قسم اٹھا رہا ہے وہ جواب قسم ہے. یہ ساری قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ ان مشرکین کا اعتراض جنہوں نے کہا تھا انما یعلمہ بشر، اس نبی کو یہ کلام جو ہے ایک انسان سکھلاتا ہے. قرآن اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا انما یعلمہ بشر، اس کو کوئی انسان ہے جو یہ سکھلا جاتا ہے اس کو. اللہ نے اتنی قسمیں اٹھا کے کہا انہو، بے شک یہ، لقول، لاکما، البتہ یقین لا میں مفتوح ہے یار. انہو، بے شک، لاکمانا یقیناً، قولو، یہ کلام ہے، یہ گفتگو ہے، یہ باتیں ہیں، رسول، ایسے قاصد کی. رسول کسے بولتے ہیں؟ قاصد کو، پیغام دینے والے کو. بے شک یہ کلام ہے، رسول، ایسے رسول کی، کریم، جو بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت زیادہ عزت والا. اس سے مراد حضرت جبرائیل. اللہ فرماتے نہیں، یہ جبرائیل کی کلام ہے جو اس کو بتاتا ہے، اس کو کوئی بشر نہیں بتاتا ہے. جو اس کو یہ کلام آ کے بتاتا ہے، یہ کس کی کلام ہے؟ یقیناً یہ کلام ہے ایسے قاصد کی، کریم، جو نہایت معزز ہے، جو نہایت کریم ہے، عزت والا ہے. ذی قوت، ذو اس کی آگے جبی حالت ہے ذی، کیونکہ کریم کی صفت ہے. اب کریم پہ زیر ہے اس میں. ذی کا معنی بالا، قوت معنی قوت والا، قوت والا ہے. اور اتنی زیادہ قوت والا ہے کہ اس سے کلام کو رد و بدل کرنے میں کسی شیطان کی جرت نہیں ہے کہ اس کی کلام میں کسی قسم کا تغیر رد و بدل کر سکے. بہت قوت والا ہے، شیطان پاس بھی نہیں لگتا اس کے، اتنی اللہ نے قوت دی ہے. اندہ، پاس، ذل عرشی، عرش والوں کے، مکین، بہت مرتبے والا ہے. مکین کا معنی بہت مرتبے والا، یعنی اللہ کے مقربین جو عرش کے قریب فرشتے ہیں، ان کے ہاں بھی حضرت جبرائیل کا بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے. تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ان کی یہی صفات ذکر کی ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، ذی قوۃ،
قوت والا ہے. اندہ کا معنی پاس, کیونکہ ہم نے پڑھا اندہ جہاں بھی ہے اس کا معنی پاس ہوگا. زی کا معنی والے, العرش کا معنی عرش, عرش والوں کے پاس مکین بہت مرتبے والا ہے. مطاع, مطاع ایک ہوتا ہے مطیع, مطیع کہتے ہیں بات ماننے والے کو, مطاع کہتے ہیں جس کی بات مانی جاتی ہے. مطاع, مطاع مانی جاتی ہے, سما وہاں اس کی بات. اور حدیث میں یہاں بھی آتا ہے, جیسے حدیث معراج آپ پڑھیں وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمانوں کے دروازے بھی حضرت جبرائیل کے کہنے پہ کھلتے ہیں, کہ آسمانوں کے جو دروازے ہیں وہ حضرت جبرائیل کے کہنے سے کھلتے ہیں. رنگ ہے تو اللہ تعالیٰ کا سارا نظام, لیکن مطاع مانی جاتی ہے اس کی. سما, یہ سما نہیں, یہ سما ہے, سما ظرف ہے, وہ سما حرف ہے, یہ سما ظرف معنی اس کا ہوگا وہاں. مطاع مانی جاتی ہے اس کی, سما وہاں. اس کا معنی یہ ہے اس کے رتبے کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اب اس میں شیطان تو کسی قسم کا تغیر نہیں کر سکتا. کیا یہ خود کر سکتے ہیں؟ نہیں. امین, یہ نہایت امانت دار ہے. امین کا معنی نہایت امانت دار. جس طرح اللہ تعالیٰ نے امانت دی اس طرح جا کے پیغمبر کے دل میں اتار دی. مطاع مانی جاتی ہے اس کی, سما وہاں. امین نہایت اماندار آتی ہے اس کی, وہاں پر مانی بھی جاتی ہے اور یہ نہایت امین آدمی ہے. کسی قسم کی خیانت اسے سرزد نہیں ہو سکتی. فلا اقسم, پس نہیں میں قسم اٹھاتا, بالخنس, پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی, الجواری, چلنے والے چیزوں کی, یعنی چاند, سورج, ستارے کا, الخنس, چھپ جانے والوں کی, واللیل, اور رات کی قسم, اذا, جب عسعس, وہ جانے لگے, والصبح, اور صبح کی قسم, اذا تنفس, جب وہ سانس لے, انہ, یقیناً, لقول, کلام ہے, رسول کریم, بہت عزت والے قاصد کی, یا بہت عزت والے لانے والے کی, ذی قوت, نہایت قوت والا ہے, ان ذی العرش, عرش والوں کے ہاں, مکین, بڑے مرتبے اور مقام والا ہے. یعنی جو عرش کے قریب لوگ فرشتے ہیں ان کا کتنا مقام ہے, ان کا کتنا مرتبہ ہے, ان میں بھی یہ بڑی عزت, مقام اور رتبہ رکھتے ہیں. مطاع, یہ مطاع ہے, مانی جاتی ہے ان کی, سما وہاں, امین, نہایت ہی امانت دار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے اب اس کا اضافہ کریں. فلا, فا کیا ہے؟ حرف عطف, فا حرف جارہ میں سے نہیں ہے, فا حرف عطف ہے. لا کیا ہے؟ نافیہ. اقسم, فعل, اسم, حرف فعل ہے. فعل کون سا؟ کون سا فعل؟ ماضی مضارع, الف آ گیا. ٹھیک ہو گیا. الخنس, بالخنس, جو با کیا ہے؟ کون سا؟ جب, زبردست ہو گیا. الخنس, اسم فعل حرف ہے, علامت کیا ہے؟ الف لام. الجواری, علامت الف لام. دوسری علامت کیا ہے؟ یہ جمع ہے. زبردست. الخنس, علامت الف لام. باؤ کیا ہے؟ حرف عاطفہ ہے. اللیل کیا ہے؟ علامت اذا کیا ہے؟ ظرف کے لیے نا. عسعسا کیا ہے؟ جب وہ جائے, فعل. باب عسعسا یعسعسو, فعل ماضی. باؤ کیا ہے؟ عطف. الصبح, علامت الف لام. اذا کیا ہے؟ ظرف کے لیے. تنفس کیا ہے؟ ہاں, باب تنفسا یتنفسو. انا کیا ہے؟ کون سا؟ بتایا تھا میں نے بھائی, انا اور انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. انا حرف
مشبہ بالفعل. ہو ضمیر کیا ہے؟ ہو کیا ہے؟ ہو ضمیر کون سی ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا حرف ہے، یہ مضاف ہو گیا. ہاں ضمیر منصوب متصل بنے کیونکہ اتنا اپنے اسم کو زبر دیتا ہے. لام یہ قول کیا ہے؟ کیسے؟ اسم کہنا ہوتا ہے نا، کہنا فعل ہوتا ہے. یہ کلام ہے، اس میں زمانہ پایا. یقیناً یہ کلام قول مضاف ہے، رسول مضاف ہے، رسول کی کلام. تو قول اسم ہے کیونکہ مضاف ہے. رسول اسم ہے کیوں؟ ایک تو تنوین آ گئی، دوسرا مضاف ہے. کریم اسم پہلا حرف، علامت تنوین آ گئی ہے بھائی. ہاں ساری بات ہے، کریم ہے. زی یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ اس کو اسماء ستہ مقبرہ بولتے ہیں. میں نے بتایا کہ ابن، اخن، فمن، ان میں سے زو بھی تھا. اسماء ستہ مقبرہ لکھے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں. قوتین اسم فعل حرف ہے. علامت دوسری علامت بولتا، زبردست ہو گیا. اندہ کیا ہے؟ ظرف، کیونکہ اندہ کا معنی پاس، ظرف کے لیے. زی پہ بھی اسماء ستہ مقبرہ. العرش اسم فعل حرف، علامت مکین، علامت مطاع، سما امین، علامت تنوین ہے. الخنس معرفہ نکرہ ہے، علامت الجواری، الخنس اللیلی یہ بھی معرفہ ہے. الصبحی معرفہ ہے. لقول یہ نکرہ ہے، پیش بھی ہے شاید. قول معرفہ نکرہ بھائی جلدی بولے بولے. نکرہ اور رسول پہ تنوین آ رہی ہے. نہیں معرفہ ہے. قول کیا بنے گا؟ معرفہ کی اقسام تھی ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصولہ، مرب لام، مضاف اور منادہ. اب دیکھیں ان میں سے ساتھ میں سے بھی ہے مضاف، تو مضاف ہے معرفہ ہوگا. رسول معرفہ نکرہ ہے، علامت کیا ہے؟ نہیں وہ مضاف لے. جس کلمے پہ تو مضاف ہونا معرفہ کی علامت ہے، مضاف لے ہونا نہیں ہے. تو رسول کیا بنے گا؟ رسول پھر وہ نکرہ ہوگا، تنوین آ رہی ہے. کریم معرفہ نکرہ، علامت قوت معرفہ نکرہ، علامت تنوین آ رہی ہے. العرش معرفہ نکرہ ہے، علامت مکین نکرہ، علامت کیا ہے؟ تنوین آ رہی. مطاع نکرہ ہے. امین نکرہ. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں اس میں مذکر و مونس میں. الخنس مذکر ہے مونس ہے؟ الخنس کیا ہے؟ علامت کی کوئی مونس کی علامت ہے؟ الجواری جمع ہے نا. میں نے کہا تھا جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جمع مونس استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. الخنس مذکر ہے مونس؟ مذکر ہے. اللیل مذکر. الصبح مذکر. لقول رسول کریم قوت العرش مکین مطاع امین مذکر. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں باہر تسمیہ جمع دے دیں. خنس یہ ہے اپنا مفرد. الجواری جمع جاریت کی جمع. جواری کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. زبردست ہو گیا. الخنس وہ بھی. اللیل مفرد تسمیہ جمع
مفرد جمع اس کی لے آئے. صبح واحد تسنیہ جمع ہے الصبح واحد ہے. لقول واحد تسنیہ جمع واحد ہے. رسول قریب قوت العرش مکین مطاع امین واحد. ٹھیک ہے.